یہاں پر ایک ضروری مسئلہ میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آیت تو بہت لمبی ہے، اس میں سے ہمارے مقصد کی جو آیت ہے وہ یہ ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ کیا فرمایا؟ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی یعنی صبح کا ڈورا سیاہی رات کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے، پھر رات آنے تک روزوں کو پورا کرو۔ یہاں کیا بیان کیا گیا ہے کہ رات کے حصے میں کھاؤ اور پیو، اور صبح جب طلوع فجر ہو جائے اس ٹائم تک کھاؤ۔ بعد میں جب اذان کا ٹائم شروع ہوتا ہے اس سے پہلے 5 منٹ پہلے اذان کے ٹائم سے کھانا پینا بند کر دو، اور آگے دن کا جو حصہ شروع ہو جائے گا اس میں کھانا پینا بند ہے یہاں تک کہ رات ہو جائے یعنی مغرب داخل ہو جائے۔ اور یہاں پر مفتی قاسم عطاری مدد اللہ العالی نے بھی اس کے بارے میں لکھا ہے، اور رمضان کی راتوں میں کھانا پینا مباح فرما دیا گیا۔ آیت میں سفید اور سیاہ ڈورے کا تذکرہ ہے، اس سے رات کو سیاہ ڈورے سے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی، اور معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے کھانا پینا رمضان کی راتوں میں مغرب سے صبح صادق تک جائز کر دیا گیا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھاتے پیتے رہتے ہیں، اذانیں مل جاتی ہیں، کھاتے رہتے ہیں اور اس طرح اپنے روزوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے بڑے بڑے بابے ہیں سفید داڑھیوں والے، کسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے ان کو اس آیت کا حوالہ دیا اور انہیں کہا، وہ رشتہ دار تھے ہمارے، انہیں کہا کہ بھائی قرآن مجید میں بیان ہے روزے کا جو ٹائم ہے وہ یہاں تک ہے۔ وہ اپنے پرانے سوچ پہ جا رہا تھا کہ بھائی نہیں، اذان تو ملتے رہتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اذان کے بعد تک بھی بندہ کھا سکتا ہے۔ میں نے اس کو کہا بھائی شریعت کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم بڑوں سے، ہمارے بڑے اس طرح کرتے آ رہے ہیں، اذان کے بعد بھی وہ کھاتے رہے ہیں۔ میں نے کہا بڑے جانیں، بڑوں کا کام جانیں، ہمارا کام کیا ہے؟ شریعت کا حکم سنانا۔ بڑوں نے کس طرح کیا ان کا عمل ابھی ہمارے سامنے واضح نہیں ہے، ہمارا کام ہے اب شریعت کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنا۔ میں نے بیان کر دیا ہے، آپ چاہیں تو عمل کریں، نہ چاہیں تو اپنے روزے ضائع کرتے رہیں، ہمارا کام ہے حکم بیان کرنا۔ اللہ عز و جل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔